اچھا آج کل ایک ویڈیو بہت زیادہ اس پہ بحث ہو رہی ہے جو جامعہ حفصہ کی طالبات سے منسوب کی جاتی ہے اور جس میں انہوں نے اپنے آپ کو داعش سے منسلک کیا ہے، تو اس حوالے سے قوم بڑی تشویش میں ہے۔ یہ جاننا چاہتے کہ آپ کا یا آپ کے مدرسے کے طالبات کا داعش کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں عرض کروں گا کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جامعہ حفصہ کا واقعہ المناک کیوں ہوا، اور اس پر ایک کمیٹی بیٹھنی چاہیے اور وہ یہ غور کرے کہ آخر کون سی یہ ایسی مجبوریاں تھی کہ یہ طالبات ایک انتہا پر چلی گئی۔ ایک لائبریری پر قبضہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آگے جو ہوا، دونوں طرف نقصان ہوا، حکومت کا بھی ہوا اور ہمارا بھی ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات، ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ تحقیق کرتا ہے، کہ مرض کی تشخیص کرتا ہے کہ مرض کیا ہوا، مرض کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جائزہ لیں آخر یہ سی ڈی کیوں جاری کر دی طالبات نے، وہ کیوں دیکھ رہی ہیں امیر ملا عمر کو، وہ کیوں دیکھ رہی ہیں ابو بغدادی کو، وہ کیوں نہیں دیکھتی نواز شریف کو، کیوں نہیں دیکھتی ہمارے حکمرانوں کو۔ آخر کوئی کمی ہے نا، وہ کمی کیا ہے، اس پر جب تک آپ ڈبیٹ نہیں کریں گے اور غور نہیں کریں گے۔ آپ قرآن و سنت کا نفاذ یہ ملک چاہتی ہے، غیر ملکی سروے رپورٹیں یہ ہیں کہ 85% لوگ اس ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ تو ہم اس ملک میں اگر قرآن و سنت کا نفاذ کر دیں، جو ایک عرصے سے کہا تو جا رہا ہے لیکن عملاً اس کے تمام راستے مسدود در مسدود بند کیے جا رہے ہیں، اگر کوئی راستے تھے بھی تو ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ صورتیں ہوں گی تو طالبات وہاں نہیں دیکھے گی۔ اور جو یہ سی ڈی آئی ہے اس میں بھی انہوں نے دعاؤں کا اظہار، دعا کی ہے ایک قسم کی، عربی میں ہے چونکہ عام لوگ سمجھ نہیں پا رہے، وہ کہتے ہیں جو ان کو خلیفہ مان لیا، ایسا نہیں ہے۔ امیر المؤمنین ملا عمر کو خلیفہ مانا، امیر مانا، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ آپ چونکہ خلافت کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے بھی تمنا ہے، دیکھیں کچھ ادنا مناسبات ہوتی ہیں۔ نہیں، آپ نے یا آپ کی طالبات میں سے کسی نے ابوبکر بغدادی کی بیعت تو نہیں کی؟ نہیں، کسی نے نہیں کی۔ ارادہ ہے کہ نہیں؟ نہیں، کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، نہ فی الحال کوئی ارادہ ہے نہ آپ یا آپ کے طلبہ اور طالبات میں سے کوئی ملا محمد عمر کی بیعت میں منسلک ہے؟ نہیں، کوئی کسی نے بیعت نہیں کی ہے، نہ ابھی کوئی ایسا ارادہ ہے۔ تو پھر اس ویڈیو کا کیوں خواہ آپ اپنی طرف پھر آزمائشوں کو متوجہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ہم یہی کہنا کہ اس کے اسباب و علل کو جب ہم نہیں دیکھیں گے تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جو بڑے ہیں، ایک والد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھے کہ وہ کہیں دائیں بائیں ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں۔ ایک حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ کیوں باہر دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو وہ چیزیں یہاں کیوں نہیں دیتے۔ اگر ان کا ایک جائز مطالبہ ہے اور وہ جائز مطالبہ قرآن و سنت کے نفاذ کا، وہ خلافت چاہتے ہیں اور خلافت اور قرآن و سنت کا نفاذ ہمارا قرآن اور ہماری حدیث کہتی ہے، تو آپ اس کو یہاں دے دیں، وہ وہاں نہیں دیکھے گی۔ جب آپ نہیں کریں گے تو فطری طور پر اس پہ جذبات ابھریں گے اور وہ کوئی ایسی کام کریں گے۔ آپ ابوبکر بغدادی سے ملے؟ جی میں ملا نہیں ہوں۔ ان کے زیر قبضہ علاقوں میں گئے؟ نہیں، میں نہیں گیا۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے صحیح خلافت نافذ کی ہے اور آپ کی طالبات کے لیے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیے بعض چیزیں کچھ چیزوں پر نقطوں پر اتفاق ہوتا ہے تو اس پر تائیدیں ہوتی ہیں یا دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ میں آپ سے ایک چھوٹی مثال دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت دو حکومتیں تھیں، ایک روم کی تھی، ایک فارس کی تھی۔ رومی عیسائی تھے لیکن مسلمان نہیں تھے، اور دوسری طرف جو تھے وہ مذہبی نہیں رکھتے تھے۔ تو مسلمانوں کی جو یعنی ایک نیک تمنا تھی، وہ دعائیں تو نہیں تھیں، نیک تمنا تھی، وہ یہ تھا کہ رومی غالب آئیں، اور جب رومی مغلوب ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں اور رومیوں میں کون سی چیز متفق ہے۔ ایک نقطے کا اتفاق تھا کہ مذہب رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، باقی تو اتفاق کوئی نہیں تھے، لیکن ان کی تمنا آرزو یہ ہوتی تھی کہ رومی غالب آئیں۔ دیکھیے یہاں تو بہت سارے اتفاقات ہیں، یعنی آپس میں نقطے اتفاق موجود ہیں کہ وہ بھی اسلامی نظام چاہتے ہیں، یہاں ہم لوگ بھی اسلامی نظام چاہتے ہیں، وہ بھی خلافت کا قیام چاہتے ہیں، ہم بھی خلافت کا قیام چاہتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو کچھ اتفاقات تو ہیں نا۔ مولانا صاحب آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی عالم دین ہیں، مولانا سمیع الحق بھی عالم دین ہیں، وہ بھی خلافت چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی عالم دین ہیں، وہ بھی خلافت چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی، تو آپ ادھر کیوں نہیں دیکھتے جو بجائے اس کے کبھی عراق میں دیکھتے ہیں، کبھی افغانستان میں دیکھتے ہیں؟ لیکن ہم نے تو بوڑھے ہو گئے اس نظام کو تجربہ کرتے کرتے، جب ہم جوان ہوئے تھے، ابھی تو ہماری 54 سال عمر ہو رہی ہے، اس نظام کا تو ہم نے تجربہ کر لیا۔ تو ہم ان سے بھی یہ کہتے ہیں، ہم تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی التجا کریں گے، بہت بڑی جماعت رکھتے ہیں، مولانا سمیع الحق صاحب سے رکھتے ہیں، ہم ان کی منت سماجت بھی کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس نظام کا تجربہ کر لیا۔ اچھا وہ نظام لائیں گے کس طرح؟ بندوق کے ذریعے؟ دیکھیں کیونکہ جمہوریت پہ تو آپ یقین نہیں رکھتے، پارلیمنٹ میں تو آپ جانا نہیں چاہتے، تو پھر تو دوسرا طریقہ بندوق کا ہے۔ دیکھیے قرآن نے اور حدیث نے ہر چیز کے اصول و ضوابط بیان کر دیے ہیں، اور وہ بڑے اہم اصول ہیں۔ اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ نیک صلحاء کا انتخاب کریں گے،
نیک صلحاء کا انتخاب کریں گے. ہر کس و ناقص انتخاب نہیں کرے گا. جو منتخب کرنے والے ہوں گے وہ بھی نیک صلحاء ہوں گے, امانت دار, دیانتدار, متقی, پرہیزگار. اور جن کا انتخاب کریں گے ان کے لیے بھی شرائط ہیں کہ وہ نیک صلحاء کا منتخب کریں گے جو اپنے نام پیش نہیں کریں گے. اس ضابطے کو بٹھا کر 1 گھنٹے میں سارے ضابطے طے کیے جاتے ہیں. اگر کمیٹی بیٹھ جائے کہ دیکھیں نیک صلحاء, ہم یہ نہیں کہتے علماء, بعض اوقات ہم علماء میں بھی کمزور ہیں اور نیک نہیں ہیں, بلکہ عام آدمی ہوتا ہے, ایک دیہاتی ہوتا ہے, اور وہ دیہاتی پورے علاقے میں مشہور ہے کہ نیک صالح ہے. اس نے کچھ نہیں پڑھا, نہ سکول پڑھا, نہ کالج پڑھا, کچھ نہیں پڑھا, لیکن سارے علاقے والے کوئی فیصلہ ہو نا کہتے ہیں کہ ہمارا پھر فلاں. آپ باقاعدہ القاعدہ یا تحریک طالبان کا حصہ کیوں نہیں بن جاتے؟ دیکھیے ہم جو ہے ان کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہے ہیں. ہم نظریاتی کام کر رہے ہیں, ہم مسلح کام نہیں کر رہے. ہمارا کام وہ نہیں ہے. ہم ایک نظریاتی فکری جدوجہد کر رہے ہیں اور تعلیمی جدوجہد کر رہے ہیں. لیکن کوئی اگر اسلامی نظام کہیں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار یا دعاؤں کا اظہار جیسے کہ اس CD میں کیا گیا ہے وہ اس حد تک ہے. لیکن مولانا صاحب, آپ جس رستے کی طرف بلا رہے ہیں عملاً تو وہ طالبان اور القاعدہ کا رستہ بن جاتا ہے. آپ کی طالبات جس رستے کی طرف بلا رہی ہے وہ تو وہی قتال اور مسلح اس کا رستہ ہے, ابو بکر بغدادی کا. تو آپ بلاتے بھی اس رستے کی طرف ہے اور کہتے نہیں ہمیں ان کی حکمت عملی سے اختلاف بھی ہے. ان کی حکمت عملی سے میں نے نہیں کہا, ہم نے کہا ان کا اپنا طریقہ کار ہے. وہ مجبور ہو کر, دیکھیں آپ اگر دیکھیں گے تو عراق کے اندر ایک رخ تو ہم دکھا رہے ہیں آج پوری دنیا کو نا, لیکن آج سے عراق میں 10 15 20 سال سے جو قتل عام ان لوگوں کا ہوتا رہا جو آج کھڑے ہوئے ہیں, ان پر جو ظلم و ستم کی داستانیں وہاں کی جیلوں میں اور ان کا جو قتل عام کیا گیا جس کی ریئیکشن میں آج یہ کھڑے, وہ رخ تو کوئی نہیں دکھاتا نا. اس وقت جو خون بہ رہا تھا تو اس وقت تو نہیں دکھایا جاتا, آپ دکھایا جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے وہ خون سفید تھا اور آج سرخ خون بہ رہا ہے. دیکھیے جب ایک پہلو دکھائیں گے اور دوسرا تو کوئی فیصلہ نہیں ہو پائے گا. اچھا, ایک اور